نور الدین کے ان الفاظ نے ان کے لشکریوں کے توانا دلوں اور جوان نگاہوں میں ایک طوفان، ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حرکت میں آئے اور شہاب الدین کے لشکریوں کا صفایا کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف نور الدین نے اپنی لشکریوں کے بپرے ہوئے ان جذبات سے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک ایسا ہولناک حملہ کیا کہ مولیان کے محافظ اس حملے کو روک نہ سکے، اور نور الدین نے اپنے لشکریوں کے ساتھ آگے بڑھ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی نور الدین کا لشکر سیلاب کے تند ریلے اور ہولناک صحرائی بگولوں کی طرح شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہاب الدین کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے شہر کے مشرقی دروازے پر قبضہ کر کے دروازہ کھول دیا ہے اور اس کا لشکر شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو فصیل سے اتار کر نور الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جو ہی شہاب الدین کا لشکر شہر پناہ کی شمالی جانب ہٹ کر اور نیچے اتر کر نور الدین اور اس کے لشکر کا سامنا کرنے لگا، آک بوغا اور خلیل کو پیش قدمی کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے بھی نور الدین کی طرح لکڑی کے تختوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پانی بری خندق میں ڈالا اور ان کے ذریعے وہ اپنے لشکر کو خندق پار کرا کر شہر کے شمالی دروازے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جدوجہد کے بعد انہوں نے شہر پناہ کا شمالی دروازہ توڑ دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ شہاب الدین اپنے لشکر کو فصیل سے اتار کر جب نور الدین اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کو آگے بڑھا تو نور الدین کو بھی شہاب الدین کے اس حملے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو مجتمع اور مربوط کر کے شہر کے مشرقی حصے کے محافظوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ شہاب الدین کا سامنا کرنے کے لیے خود آگے بڑھا تھا۔ شہاب الدین کا گمان تھا کہ نور الدین ابھی کشمکش کی حالت میں ہوگا، لہٰذا وہ اسے شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن نور الدین جب آگے بڑھ کر مظہر ماضی، مستقبل کا آئینہ نما اور یاس کا تپتا صحرا بن کر حملہ آور ہوا تو شہاب الدین کے سارے وسوسے، سارے گمان رفع ہو گئے، اس لیے کہ نور الدین کے ان ہولناک حملوں نے شہاب الدین کی زندگی کے سموں میں ایک ہلچل، زیست کے خمار خانوں میں ایک طوفان اور قلب کی دھڑکنوں میں خوف ہراس طاری کر کے رکھ دیا تھا۔ شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ نور الدین کا مقابلہ کرتے ہوئے ابھی امید و بیم کے کشمکش میں ہی تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے آک بوغا اور خلیل نے زوردار حملہ کر دیا۔ اب شہاب الدین کو مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ اس کے لیے بدترین نوشتوں کا اہتمام کر چکی ہے، اور یہ کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس کا مرکزی شہر مولیان ہی اس کا مزار و مرکز بن کر رہ جائے گا۔ اس موقع پر شہاب الدین نے بیدار مغزی اور عیاری سے کام لیا۔ اس نے اپنے نائبوں سے کہا کہ اس دو طرفہ جنگ کو جاری رکھو، میں ایک نئی کمک کا انتظام کرتا ہوں اور دشمن کے دونوں لشکروں میں سے ایک کی پشت پر سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح ہم بہت جلد دشمن کو اپنے مرکزی شہر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے لشکر کو جلد دینے کے بعد شہاب الدین نے اپنے سارے اہل خانہ کو ساتھ لیا۔ شہر پناہ کے مغربی دروازے سے وہ باہر نکلا۔ شہر پناہ کے مغربی حصے سے چونکہ دریا سندھ ٹکرا کر گزرتا تھا، اس لیے یہاں شہاب الدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ شہر میں جب شہاب الدین کے فرار کی خبر پھیلی تو اس کے لشکر نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر پر مکمل طور پر نور الدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ نور الدین نے شہاب الدین کے تعاقب میں بھی کچھ لوگ لگائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، لہٰذا شہاب الدین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نور الدین شہر کا نظم و نسق درست کرنے میں لگ گیا تھا۔ شہر کے گرد کھودی ہوئی خندق سے پانی نکال کر اسے دریا سندھ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مولیان شہر کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ ان کی جان و مال اور عزت محترم و محفوظ رہے گی۔ گو نور الدین نے شہر رات کی تاریکی ہی میں فتح کر لیا تھا، لیکن شہر کا نظم و نسق سنبھالنے اور خندق کو جگہ جگہ سے بھروانے کے بعد سورج طلوع ہو کر بلند ہو گیا تھا۔ نور الدین نے اپنے لشکر کا ایک حصہ شہر کے اندر اور فصیلوں کے برجوں پر حفاظت اور احتیاط کی خاطر مقرر کیا، اور باقی لشکر کو اس نے ہتھیار کھول کر اور پڑاؤ میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ جو لشکر شہر کے اندر اور فصیل پر مقرر کیا گیا تھا وہ چونکہ آک بوغا اور خلیل کے عقب لشکر سے حاصل کیا گیا تھا، لہٰذا اس لشکر کے ساتھ نور الدین نے آک بوغا کو شہر کے اندر اور خلیل کو فصیل کے اوپر مقرر کیے جانے والے لشکر کا نگران مقرر کر کے ان دونوں کو وہیں متعین کر دیا تھا۔ گو رات کے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی تھی، لیکن اب مطلع صاف تھا اور فضاؤں میں نکری نکری دھوپ پھیلی ہوئی تھی، تاہم سرد برفانی ہوائیں چلنے کے باعث سردی اپنے زوروں پر تھی۔
نور الدین جس وقت شہر سے نکل کر پڑاؤ میں آ کر اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے میں آتش دان کے پاس بچائی ہوئی چٹائی پر انجلینا بیٹھی ہوئی تھی۔ آتش دان میں آگ روشن تھی جس کی وجہ سے خیمہ خوب گرم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ انجلینا نے اپنے پہلو میں اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کے سامنے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ نور الدین کو دیکھتے ہی انجلینا پر گھونگھٹ الٹنے کا سا سماعت طاری ہو گیا۔ نور الدین کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ کپ کپائے اور رخسار سلگنے لگے تھے۔ نور الدین کو دیکھتے ہی اس کی کیفیت عنبرین خوشبو اور رنگوں کی ملزگی بہاروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جمال کی لو اور اتصال قدوں کی جذب و کشش رقص کرنے لگی تھی۔ نور الدین خاموشی سے اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ آتش دان کے پاس چٹائی پر آ کر وہ بیٹھ گیا۔ نور الدین جب چٹائی پر بیٹھ گیا تو حوروں کے اعتکاف کدا کی طرح خاموش بیٹھی انجلینا نے اپنے چہرے پر شبنمی گلابوں اور نرم خنک چاندنی کی پوار جیسی مسکراہٹ بکھیری۔ پھر اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مولیان شہر کی اس فتح اور شہاب الدین کے فرار پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اپنے سر کو جھکائے ہی جھکائے نور الدین نے انجلینا کی اس مبارکباد کا جواب دیا۔ پھر اس نے نگاہوں میں برستے دکھ کے ساتھ انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، تمہارا میرے خیمے میں یوں اکیلے آنا اور پھر کھانا لے کر آتش دان کے پاس میرا انتظار کرنا، اس سے میرے لشکری اور دیگر لوگ کیا اثر لیں گے؟ نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینا اداس ہو گئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے چہرے پر اس نے دوبارہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، میرے یوں آپ کے خیمے میں اکیلے آنے سے کوئی کچھ اثر نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر تیمور نے بڑے دربار میں مجھے آپ کے لیے مانگا تھا، لہٰذا میرے اور آپ کے اس رشتے کی خبر سب کو ہے۔ اب اگر کوئی نیا اثر لے سکتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ انجلینا صرف امیر نور الدین کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اے امیر، میں نے آج اپنی ذات، اپنے دل اور اپنے ضمیر کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی ہوں۔ اب فیصلے کی تنابیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب آپ کھانا کھائیں، میں جاتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی انجلینا اٹھی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ نور الدین کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ نور الدین بیچارہ چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ کھانا کھانے لگا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نور الدین نے خالی برتن ایک طرف رکھ دیے تھے اور آتش دان کے قریب بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے علاوہ پھر انجلینا سے متعلق سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اتنے میں انجلینا پھر اندر آئی۔ نور الدین نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اسی طرح اپنے تفکرات میں کھویا رہا۔ دوسری طرف انجلینا نے بھی اسے پریشان کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ نور الدین سے کچھ کہے بغیر اس نے خالی برتن اٹھائے اور دروازے کے قریب جا کر ایک بار مڑ کر نور الدین کی طرف تکی مگر پر امید نگاہ ڈالی، پھر وہ ساتھ والے اپنے خیمے کی طرف چلی گئی تھی۔ انجلینا کو اپنے خیمے کی طرف گئے ابھی چند ساعتیں ہی ہوئی تھی کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا نور الدین کے خیمے کے دروازے پر آیا اور اپنی پھولتی ہوئی سانسوں میں اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، آقا تیمور اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ان کا لشکر یہاں خیمہ زن ہو رہا ہے، جبکہ وہ خود آپ کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سپاہی کی اس اطلاع پر نور الدین اپنے تفکرات سے چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے کے سامنے امیر تیمور اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ نور الدین بھاگ کر آگے بڑھا۔ اتنی دیر تک تیمور اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ پھر تیمور نے نور الدین کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومنے کے بعد اس نے کہا، اے فرزند، تو نے کیسی عمدہ معرکہ آرائی کی ہے۔ قسم خداوند کی، تو نے شہاب الدین سے کیا خوب پیر محمد کا انتقام لیا ہے۔ یہاں پہنچ کر مجھے ساری خبریں مل گئی ہیں کہ کس طرح برسات کی رات میں تم نے شہاب الدین کے شب خون کو ناکام بنایا، کس طرح تم نے مولیان شہر کے اطراف کی خندق کو عبور کر کے شہر کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا۔ اے نور الدین، میں تیرے کارناموں اور تیری ذات پر جتنا بھی فخر کروں بخدا کم ہے۔ اتنے میں اسقف یوحنا، اس کی بیوی مالتس اور انجلینا بھی اپنے خیمے سے نکل آئے۔ تیمور نے یوحنا سے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد مالتس اور انجلینا کا احوال پوچھا۔ پھر دوبارہ نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے گہری مسکراہٹ اور اطمینان میں کہا، اے نور الدین، بخدا میں نے تجھے کبھی مشرق، کبھی مغرب میں، کبھی شہروں، کبھی بستیوں میں، کبھی کریوں، کبھی جنگلوں میں، پر تو نے ہر جگہ میری آرزوؤں اور خواہشوں کے مطابق ضرب لگاتے ہوئے بڑے سے بڑے جمود پر انتشار طاری کیا۔ بڑی سے بڑی قوت کو تو نے تباہی اور عذاب کے انتظار میں ڈال کر رکھ دیا۔ اے نور الدین،
میری نگاہوں میں تو میرے بیٹوں اور پوتوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس شاندار فتح کی خوشی کے موقع پر تم مجھ سے کچھ مانگو اور تمہاری مانگی ہوئی چیز میں تمہیں دے کر خوشی محسوس کروں۔ اے نور الدین، مجھ سے کوئی فرمائش کرو، مجھ سے کچھ مانگو۔ بخدا ایک عرصے سے میری یہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ کب تم مجھ سے کچھ مانگتے ہو۔ اے نور الدین، اس فتح کے موقع پر تم مجھ سے کیا خواہش کرتے ہو؟ تیمور کے سامنے کھڑا نور الدین خاموش تھا اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ تیمور کے علاوہ انجلینا، یوحنا اور مالتس بھی اسے غور و انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ نور الدین نے اپنی گردن سیدھی کی اور تیمور کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، مولیان کی اس فتح کے موقع پر میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں، اس موقع پر آپ کے کہنے پر بموجب میں اپنی ایک خواہش کا اظہار ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے آقا کہ اگر میں آپ کی جیتے جی کسی معرکے میں کام آ جاؤں یا ویسے انتقال کر جاؤں تو آپ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جو میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں۔ جب میں پہلی بار ایک غلام کی حیثیت سے سمرقند میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اے آقا، میرے یہ کپڑے میری حویلی میں میرے ذاتی صندوق میں محفوظ ہیں، اور میں آپ کے بعد تک زندہ رہا تو پھر اللہ وارث ہے۔ نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینا کی حالت بند مسجد اور ویران میکدی جیسی ملول و غمگین ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پرسکوت اور پرسوز لمحوں کا فروغ تھا اور اس کے چہرے پر لاشوں کی بستیوں جیسی ویرانی بکھر گئی تھی۔ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر نور الدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے نور الدین میرے عزیز، ایسی مایوسانہ اور قنوط و نا امیدی کی گفتگو نہیں کرتے۔ میری اپنے منعم حقیقی سے دعا ہے کہ وہ میرے بعد تک تمہیں زندہ سلامت رکھے۔ اے نور الدین، چلو تمہارے خیمے میں چل کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی میرے کھانے کا انتظام بھی کرو۔ نور الدین نے ایک سپاہی کو کھانا لانے کا حکم دیا، پھر وہ امیر تیمور کو اپنے خیمے میں لے جا رہا تھا۔ یوحنا، انجلینا اور مالتس بھی ان دونوں کے ساتھ تھے۔ مولیان میں چند روز تک قیام کر کے تیمور نے وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا، پھر وہاں سے اس نے کوچ کیا، اور اس کوچ سے پہلے اس نے شہزادہ پیر محمد کو ملتان فتح کرنے کے لیے اپنے آگے آگے روانہ کیا، جبکہ نور الدین، محمد سلطان، شہزادہ شاہ رخ اور دیگر لشکر کے ساتھ اس نے مولیان سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے جہلم اور چناب کے سنگم پر قلعہ تلمبا کے سامنے نمودار ہوا، اور قلعہ تلمبا کے سامنے وسیع میدانوں کے اندر وہ خیمہ زن ہوا۔ یہاں چونکہ تیمور کے لشکر میں غلے کی کمی ہو گئی تھی، لہٰذا تلمبا کے قلعے پر حملہ آور ہونے میں اس نے تاخیر نہ کی، کیونکہ وہ وہاں سے اناج حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ لہٰذا تیمور انتہائی خوفناک انداز سے قلعہ تلمبا پر حملہ آور ہوا۔ قلعہ کو فتح کر کے اس نے شہر کو آگ لگا کر برباد کر دیا، ساری آبادی کو تہہ تیغ کر کے وہاں کے مال و دولت اور اناج کے ذخائر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران تیمور کو یہ خبر پہنچی کہ شہر شہنواز کے حاکم اور وہاں کے لوگوں نے شہزادہ پیر محمد کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس وقت وہ ملتان کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وہاں سے گزرا تھا۔ پس شہر شاہنواز کے لوگوں سے پیر محمد کا انتقام لینے کے لیے تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ تلمبا شہر سے شاہنواز کی طرف کوچ کیا، اور وہاں پہنچتے ہی اس نے شہر شاہنواز پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک سرسبز شہر تھا۔ تیمور نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اناج حاصل کیا اور باقی کلیانوں کو آگ لگوا دی۔ اس کے علاوہ تیمور نے اپنے دو چھوٹے سالاروں امیر شاہ اور شیخ کو طلب کیا۔ یہ دونوں سالار تباہی و بربادی پھیلانے اور قتل و خون بہانے میں بڑے مشہور تھے۔ تیمور نے اس امیر شاہ اور شیخ محمد کو حکم دیا کہ شہر شاہنواز کے اندر وہ اپنی مرضی کے مطابق خون خواری کا مظاہرہ کریں۔ پس یہ امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے دوستوں کے ساتھ حرکت میں آئے، اور شہر شاہنواز میں تیمور کے ان دونوں سالاروں نے لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر بے حیائی اور قتل و غارت گری کا وہ مظاہرہ کیا اور ایسے ایسے مناظر پیش کیے جنہیں تاریخ کے اوراق میں کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اس دوران تیمور کے ناظروں نے یہ اطلاع دی کہ پیر محمد نے ملتان کو فتح کر لیا ہے۔ پیر محمد کی اس کارکردگی پر تیمور خوش ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ملتان کی طرف کوچ کیا۔ وہاں سے پیر محمد اور ملتان سے ہاتھ آنے والی مال و دولت کو ساتھ لیا اور اجودن کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اجودن شہر کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ اجودن اور دیپال پور کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ قتل و غارت گری کرتا اور تباہی و خونخواری پھیلاتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بٹنیر شہر کی طرف بھاگے۔ یہ ایک فصیل بند شہر تھا اور شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ بھی تھا۔ اس شہر سے متعلق مشہور تھا کہ اس شہر کی شہر پناہ کی مضبوطی
اور استحکام کے باعث آج تک کوئی بھی حملہ آور اسے فتح نہ کر سکا تھا۔ اس بٹنیر شہر کا حاکم ایک ہندو راجا تھا جس کا نام چنڈول رائے تھا، اور یہ چنڈول رائے پورے ہندوستان میں لشکر کشی اور قلعوں کا بہترین محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ جنگجو اور بے مثل سورما کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اجودھن سے بھاگ کر تیمور کے خوف سے جن لوگوں نے بٹنیر شہر میں راجا چنڈول رائے کے ہاں پناہ لی، ان میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے ایک صاحبزادے بھی شامل تھے۔ اجودھن میں داخل ہونے کے بعد تیمور نے اپنے سالاروں کے ساتھ شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی، اور جو لوگ اجودھن سے بھاگ نہ سکے تھے ان کی جان بخشی کرتا ہوا تیمور بٹنیر کی طرف بڑھا۔ بٹنیر میں پناہ لینے کے لیے اس قدر لوگ اس شہر کی طرف لپکے تھے کہ انگنت لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکے، اور شہر پناہ سے باہر جو خندق تھی اس کے پاس ہی پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ تیمور نے ہندو اور مسلمانوں کی تمیز کیے بغیر خندق کے پاس جس قدر لوگ پڑے ہوئے تھے انہیں تہ تیغ کر کے ان کے مال و اسباب پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ شہر کے راجا چنڈول رائے کو جب خبر ہوئی کہ تیمور نے شہر کی خندق کے پاس جس قدر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا ہے، اور یہ کہ اب تیمور نے شہر کے سامنے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ کر لیا ہے، تو چنڈول رائے نے شہر سے باہر نکل کر تیمور کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پس چنڈول رائے جو ہندوستان کا سب سے بہادر اور جری راجا خیال کیا جاتا تھا، وہ اپنے راؤ اور راجپوت لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر بٹنیر سے نکلا اور تیمور کے لشکر کے عین سامنے خیمہ زن ہوا تھا۔